کاش کے مزاج بدلتے اور ان پہ دولت لٹاتے. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا, خوب مارا. بعد میں سوال کیا, بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں, بچے سوالیہ نظروں سے پوچھتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہارے لیے روٹی لاؤں گا, لیکن آج بھی مجھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا یار, وہ مر جاتا نا بوڑھا بھوک کی زندگی, تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے جی. کفن کا انتظام ہماری طرف سے, اور جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تیرے سامنے سے گزرتا تھا, تمہیں اس وقت نظر نہ آیا؟ آج چٹا لباس لے کے آ گیا, پھر اور بھی سخی نکل دے جی. کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور جب وہ بھوک سے مر رہے تھے, تڑپتے تھے اس کے بچے, اس وقت یہ سخی لوگ کہاں تھے؟ آج لوگوں کو دکھانے کے لیے دیگیں بھی چڑھائی, سفید لباس بھی لے آئے. جب کوئی مرتا ہے نا تو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا جنازے میں, اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر 40 قدم ساتھ چلوں. ایک تو لالچ یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو پتہ چل جائے, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کندھا دینے سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. وہ پچھلی صفوں سے بھاگ بھاگ کے مردے کو کندھا دیتے ہو اجر لینے کے لیے, دکھانے کے لیے. کاش کے زندوں کو سہارا دینا کا مزاج بناتے. اللہ صغیرہ نہیں, اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا. لیکن یہ سب دکھلاوے کے لیے ہمارے کام ہے. زندوں کی قدر کرنا جانو بھائی. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنی بستی میں, اپنے محلے میں, اپنی گلی میں وہ لوگ تلاش کرو جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں. ایسے خوددار لوگ تلاش کرو جو کسی کے آگے ہاتھ پلانا توہین جستجو سمجھتے ہیں. اور دکھلاوے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہونا یار کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. میں ایک سردار کے گھر میں رحیم یار خان گیا, اس کے گھر میں چائے تھی. وہ مجھے سناتا کہ میرا دسترخوان لگتا وہاں 200 لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو وہ مجھے خود بات سناتا کہ ایک دفعہ میرا دوست, میں ویسے چیک کرنے کے لیے گیا تو وہاں میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نظریں جھکا لی, اور یہ بات سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں نے کہا کچھ گھر تو ایسے رکھ لو جو یہاں آ کر نہیں بیٹھتے. آج سامنا کیا تو وہ کس قدر رسوا ہوا. وہ زندوں کی قدر کرنا جانو بھائی, زندوں کو عزت دینا جانو. کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی, وہ ایک مجبور باپ کی بیٹی تھی. اتھرو دیکھے تو کفل نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بھوک لے آئی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اور بھائی اس کی عادت ہے معاف کرنے کی, ہم بھی عادت ڈالیں, لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں موقع تو ملے, ہم رسوا نہ کر دیں تو نام بدل دینا. یہ مسجدوں کا ماحول ہے. آئیے ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں کس قدر تلخیاں ہیں, اور بالخصوص یہ جو ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے نا, یہ انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں اس بھائی کی بھی توجہ چاہوں گا جس کی آج کل میں شادی ہے. ہمارے سسرال کا معاشرہ, میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کیمبرج یونیورسٹی کی, انہوں نے بتایا کہ 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, یا جو تجھے ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو. اور اگر گھر میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ یہ پشنیاں نو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے, یہ سکھا کے بھیجا ہے. اور وہ بوڑھے آخر پہ سر سے اپنی پگڑیاں اتارتے ہیں اور ان کے پاؤں میں رکھتے ہیں, خدا کے لیے معاف کر. اور پھر وہ رونق, وہ تکبر برا لہجہ, یہ آخری دفعہ ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, کمرے میں جا کے کہتے بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جائے. وہ بیٹی بھی کہتے ہیں یہ کیسے ماں باپ ہے, رسوا ہوئے, مجھے انہوں نے مارا پیٹا, یہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے. میں تو گھر کی کبھی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, کیا ہو گیا ماں باپ کو؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے,
ہمارے پاس لوگ مسائل لے کے آتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے، اور پھر ماں باپ یہ بھی کہتے بیٹے تیرے پیچھے بھی تیری دو بہنیں بیٹھی، اگر تو طلاق لے کے آگئی نا تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ اور ان بیٹیوں کے لیے بھی بڑی رسوائی ہے صاحب. ایک تو سسرال کے یہ دھکے ہیں، اگر کسی بیٹی کا باپ شرابی ہو نا، نشہ کرنے والا ہو، تو ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے. میں ان سے بھی عرض کروں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو. اگر شراب کے عادی ہو، نشہ کرتے تو چھوڑ دو، بیٹیاں ہو جائیں تو ویسی حیا پیدا ہو جاتی ہے. ساری زندگی دکھ سہتی رہتی ہیں، کبھی کچھ چوٹ دینا سسرال والے تو ماں باپ پوچھ رہے کیا ہوا، وہ کہتے سیڑھیوں سے گرے، دکھ سہتے سہتے قبروں میں چلی جاتی. اور یار اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو ہم اسے بھی نہیں جینے دیتے، اور بیٹے کو کہتے اس کو طلاق دو، فارغ کرو اب اس کو. اور تقدیر سے کیوں الجھتی ہو بھائی؟ وہ مالک ہے دینے والا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے ہاں صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی قبول نہیں کرتے. میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹی دی، اور میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں خیریت تو ہے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو انہوں نے واپس آگے بتایا کہ چوتھی بیٹی ہوئی ہے. وہ بیٹیاں تو رحمت ہے بھائی، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیے. سارا دن ہماری خدمت کرتی ہیں یار، ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، گھر کی صفائی ستھرائی کی، 2 لمحوں کے لیے چارپائی پہ آ گئے تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں. فون اٹھایا جاتا الے تک سوچی ہے، اور وہ بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. وہ سونا جرم ہے یار. اپنی بیٹی سے غلطی ہو تو بچی ہے، اور بہو سے غلطی ہو تو آسمان پہ اٹھا لی جاتی ہے. میرا کہنا ہے جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہوتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ میرا فیصلہ میری بڑی ہمشیرہ کریں گے، میرے بہنوئی کریں گے. میں نے کہا بہنیں ماں کی جگہ پہ ہوتی ہیں، بہنوئی عزت کی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت یا آپ ابھی تک فیڈر پیتے ہیں یار؟ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں. اور میرا اس بات پہ بھی اختلاف ہے، جو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ خرچہ تو نے ماں سے لینا ہے، شادی تیرے ساتھ ہوئی ہے، اس کے نانو نفقے کا خرچہ تیرے کندھوں پہ ہے. وہاں جھجک ہے، تجھ سے جھجک نہیں ہے. عجیب فلسفے، عجیب ہماری منطق ہے، عجیب گھر بنائے ہیں ہم نے. عزت دینا یار سیکھو، عزت دینا سیکھو گے تو عزت ملے گی. اپنے کمرے کی آواز جوانوں باہر نہ نکالا. کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا گیا. کیوں ہم 2 خاندانوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور دونوں طرف سے جب وہ جنگ اور کا ماحول بنتا ہے تو 2 گھر برباد ہوتے ہیں. اور مجھے آج تک وہ خاتون بڑھیا نہیں بھولی. میں ایک گھر میں فیصلے کے لیے گیا تو میں نے سنی بات تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں نے کہا جانے دیجئے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا، اور آواز کیا آئی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چڑھ. کوئی مرد بات کرتا تو وہ بھی جہالت ہی ہے نا. لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں، یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج سے محبت دیکھی کیسی. سیدہ خدیجہ فرماتی اے سیدہ فاطمہ سے کہ جاؤ اپنے والد گرامی سے عرض کرو کہ وہی کے وقت جو چادر ان کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی حضور امی چادر مانگ رہے ہیں. فرمایا جاؤ اپنی امی سے پوچھو وہ چادر کرنی کیا ہے، اور آپ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. سیدہ سے فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور اس کو بطور برکت اپنے ساتھ کفن کے لیے لے جانا چاہتی ہوں. حضور آپ دیدہ ہوئے. فرمایا آپ نے چادر مانگی ہے، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرماری، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لے. بچایا گیا. فرمایا کہاں لب رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے. تو میرے نبی وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور تو بیوی کو عزت دے رہے اور ہم پاؤں کو جوتا کہہ رہے ہیں. یار جنہیں گھر میں لاتے وہ مالکن ہوتی ہے گھر.
جس طرح بیٹیاں اپنی کسی کے گھر میں گئی ہیں نا، اگر کسی کی بیٹی آئی تو اسے بھی اپنی بیٹی سمجھو، تھوڑی سی سپیس رکھو یار، معاف کرنے کے جذبے رکھو۔ اور میں بہو سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئیے، اور آگے جس گھر میں آ رہی وہاں بھی ماں باپ، ان کی توقیر بھی اس پر فرض ہے، لازم ہے۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ، آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج، اچھا اب وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے، وضو بنانے کے لیے، ظاہر ہے صف سے باہر نکلتے تو سبکی محسوس کرتے، شرمندہ ہوتے، ابھی وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ تو شرمندہ کرنا بھی دوستو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔